إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق اللہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے حکم پر آپ ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ میں آباد ہوئے، جو اس وقت چٹیل میدان تھا، آبادی نہیں تھی، وہاں پر معاش کا، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ارد گرد کے لوگ بھیڑ بکریاں پال کر یا لوٹ مار کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا اور پھر اللہ سے جو دعائیں کی، ان میں ابتدائی 2 دعائیں یہ تھی۔ سب سے پہلی دعا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ عموماً قرآن پاک میں کسی بھی نبی کی طرف منسوب جو دعائیں ہیں، ان میں رب کے لفظ سے دعا کا آغاز ہے۔ ربنا آتنا، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا۔ دوسری دعائیں آپ اگر توجہ فرمائیں تو اس کی وجہ یہ ہے، رب کا معنی ہے پالنے والا۔ پالنے والا جس چیز کو پال رہا ہے اس کی حفاظت اپنے ذمے سمجھتا ہے، اسے ہر طرح سے بچانا، سنبھال کے رکھنا، سردی گرمی تکلیف دینے والی چیزیں، بارش، ہر طرح سے حفاظت میں رکھنا، یہ پالنے والا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اور پھر کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ اب جس چیز کو ہم پالتے ہیں، بھیڑ بکری گائے بھینس، تو کھانے پینے کی فکر وہ پلنے والے کی نہیں، پالنے والے کی۔ اس کا کام ہے کہ وہ کیسے پالتا ہے۔ تو رب کے لفظ سے دعا عام طور پر شروع اس لیے فرمائی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کا لطف و کرم متوجہ ہو، اپنے اندر کے ایمانی جذبات کا اظہار ہو۔ اے اللہ، جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں یہ میرا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے پالنے والے ہیں، میں پلنے والا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے مجھے یہ چیزیں عنایت کرنی ہے کیونکہ آپ پالنے والے ہیں۔ تو اب دعا یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس شہر کو، مکۃ المکرمہ کو امن والا بنا دیں، محفوظ بنا دیں۔ اللہ جل شانہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور یہ شہر مبارک قیامت تک کے لیے امن والا بن گیا، باہر والوں سے بھی امن والا بن گیا کہ کوئی آج تک اس شہر مبارک پر حملہ کی جرات نہیں کر سکا۔ ابرہہ نے لشکر لے کر چڑھائی کی تھی، قرآن پاک میں سورہ فیل میں تفصیل سے تذکرہ ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرہہ جو ہاتھی لے کر اللہ کا گھر گرانے کے لیے نکلا تھا، کیا انجام ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت خواجہ عبد المطلب، جب ان کے مذاکرات اور بات چیت ہوئی ابرہہ کے لشکر سے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، آپ نے اپنے گمشدہ اونٹوں کی ہم سے بات کی، لیکن ہم تو بیت اللہ گرانے آئے ہیں، اس بارے میں آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ فرمایا اونٹ میرے تھے، اس کی میں نے بات کر لی۔
بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ جانے اور اس کا خدا، وہ جانے اور گھر والا۔ اس شہر مبارک کو ایسا امن نصیب ہوا کہ وہاں پر سالوں سے انتقام کے پیاسے لوگ، بدلے کی آگ میں جلنے والے بھی، جب اپنے مطلوب کو دیکھ لیتے، قاتل کو دیکھ لیتے جسے ڈھونڈ رہے تھے، بدلہ لینا تھا، تو مکہ المکرمہ میں سرزمین حرم میں اسے بھی چھوڑ دیتے، بدلہ نہیں لیتے۔ یہ مکہ المکرمہ والے باہر کہیں بھی جاتے تو انہیں محترم سمجھا جاتا تھا، ان کے قافلے کو کچھ نہیں کہتے، ایسا امن نصیب ہوا۔ کوئی بھی شہر ہو، بستی ہو، ملک ہو یا پھر گھر ہو، امن اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے امن مانگا ہے۔ امن ہوگا وہاں پر عبادت ہوگی یا عبادت میں سکون ہوگا، امن ہوگا تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا، اس میں سکون ہوگا، امن ہوگا ذکر و اذکار ہوگا، امن ہوگا تو دوسری چیزیں ہوں گی۔ لہٰذا سب سے پہلے امن کی کوشش۔ اب جس گھر کے اندر یا جس بستی یا شہر کے اندر لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہر وقت کھڑے ہوں اور ہر وقت ایک دوسرے سے تو تکار ہو رہی ہو، اس گھر میں یا اس شہر میں یا اس ملک میں کیا عبادت ہونی ہے اور کیا قرآن پاک کی تلاوت اور کیا اس طرف توجہ ہونی ہے؟ تو امن بنیادی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ دوسری دعا فرمائی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے رہنے والوں کو آپ رزق عطا فرمائیں، آپ رزق عطا فرمائیں۔ دوسری بنیادی ضرورت رزق، اور رزق کس سے مانگ رہے ہیں؟ رب سے، جو پالنے والا ہے۔ کیوں؟ وہ پالنے والا ہے اور پالنے والے کی فکر ہے، ذمہ داری ہے کہ جسے پال رہا ہے اسے کھلائے پلائے بھی، تو رب سے رزق مانگ رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اللہ ہم سب کو بار بار لے جائیں، پوری دنیا کا رزق وہاں پہنچ جاتا ہے، جس کا کوئی موسم نہیں اور جس کا وہاں کی زمین کے حساب سے کوئی گمان نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز یہاں دستیاب ہو سکتی ہے۔ ہر موسم میں ہر ملک کی سوغات، ہر ملک سے آنے والا رزق وہاں مکہ المکرمہ میں موجود ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزشتہ درس میں ایک دعا ذکر ہوئی تھی، آپ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ یہ نبوت کا سلسلہ میری اولاد میں چلے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ کی یہ دعا ظالموں کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ ہر بندہ نبوت کا اہل نہیں، ہر بندہ نبوت کے لائق نہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم چنیں گے۔ حضرت ابراہیم کے ذہن میں یہ دعا تھی، اس لیے آپ نے جب رزق کی دعا فرمائی تو صرف ایمان والوں کے لیے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے اللہ یہاں جو ایمان والے ہوں انہیں رزق عطا فرمائیں۔ وہاں نبوت سب کے لیے مانگی تھی، اللہ نے جواب میں فرمایا لا ينال عہد الظالمین، یہ نبوت کا سلسلہ ہر ایک کو ملنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر رزق صرف ایمان والوں کے لیے مانگا، اس بات کے پیش نظر تو جواب میں فرمایا من کفر فأمتعہ قلیلا، رزق کا معاملہ سب کے لیے، ہم سب کو پالنے والے، ایمان والا ہو یا کافر، رزق سب کو ملے گا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ کافر کو جو رزق ملتا ہے، روپیہ پیسہ ملتا ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، وہ تھوڑے وقت کے لیے، آنکھ بند، یہ مال و دولت اس کے کسی کام کا نہیں، اب گیا وہ قبر میں نہیں، جہنم کے گڑھے میں اور عذاب الہی میں۔ لہذا اسے جو کچھ دیا گیا وہ تھوڑے وقت کے لیے، آگے اس کے کسی کام کا نہیں۔
اس کی مثال ایسے ہے، مہمان کو بھی کھلایا پلایا جاتا ہے، اور کھلایا پلایا سزائے موت کے قیدی کو بھی ہے۔ اب سزائے موت کا قیدی ہے، اس سے خواہش پوچھی جائے آخری خواہش کیا ہے، تو وہ کہے جی مجھے اتنے کلو مچھلی لا دیں، مرغا لا دیں، وہ لا کے دیتے ہیں، اس کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں۔ اب رات کو اس کے سامنے لمبا چوڑا دسترخوان ہو، کھانے پینے ہو، یہ کروڑ روپے دے دے، یہ بھی آپ کا ہوا، وہ باہر گاڑی کھڑی ہے یہ بھی آپ کی ہوئی، اور یہ سارا کچھ آپ کا ہوا، خود کی کس کام کا ہے؟ اسے پتا ہے یہ تھوڑی سی میری دیر ہے اور صبح کو سزا پر عمل ہو جانا ہے۔ کافر کو یا اللہ جل شانہ اپنے نافرمان کو، گناہگار کو جو کچھ دیتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے نفع کے لیے، ایمان والے کو جو ملتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ملتا ہے، وہ اس مال سے بھی آخرت بناتا ہے، دنیا میں جو اسے دیا جاتا ہے اس سے بھی وہ اپنی آخرت کماتا ہے، اس کے مال و دولت وہ صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا کافر کو جو کچھ دیا تھوڑے دیر کے لیے، ثم اضطروا الی عذاب النار، پھر ہم اسے کھینچتے ہیں دوزخ کے عذاب کی طرف، برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔